شہادت مسلم بن عقیل کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک دردناک اور عبرتناک واقعہ ہے جو کربلا کے جنگ کے تناظر میں اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ جب کوفے کے لوگوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ وہ وہاں آئیں اور ان کی قیادت کریں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں اور لوگوں کی بیعت لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے پہنچے اور انہیں وہاں کے لوگوں نے بڑے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا اور بیعت کی۔ یزید بن معاویہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا اور حکم دیا کہ وہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کریں یا انہیں قتل کر دیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ پہنچ کر لوگوں کو دھمکیاں دی اور انہیں یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوفے کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اکیلا اور بے یار و مددگار پایا گیا۔ بالآخر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفے آنے کے فیصلے پر گہرا اثر ڈالا اور یہی واقعہ کربلا کے المناک جنگ کی ابتدائی کڑیوں میں سے ایک بنا۔ یہ واقعہ ہمیں وفاداری، قربانی اور حق کے لیے کھڑے رہنے کی اہمیت کا سبق دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، مسلم بن عقیل کی شہادت کے واقعے کی مزید تفصیلات درج ذیل ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے کوفے میں سرگرمیاں۔ کوفے پہنچنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار ثقفی کے گھر قیام کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کے ساتھ رابطہ شروع کی۔ کوفے کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کو یقین دلایا کہ وہ یزید کی حکومت سے تنگ ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نیا نظام چاہتے ہیں۔ یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہیں کوفے آنے کی دعوت دی گئی۔ عبید اللہ بن زیاد کی آمد۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی سخت اقدامات کیے۔ اس نے لوگوں کو مسلم بن عقیل سے دور رہنے کی دھمکیاں دیں اور ان کے درمیان خوف و ہراس پھیلایا۔ اس کے کارندے لوگ کو دھمکیوں دیتے اور رشوت کے ذریعے مسلم بن عقیل کی حمایتوں کو ورغلاتے رہے۔ مسلم بن عقیل کی تنہائی۔ کوفے کے لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انہیں اس بات کا شدید صدمہ ہوا کہ لوگوں نے انہیں بیعت کی یقین دہانی کرائی تھی، وہی لوگ انہیں تنہا چھوڑ گئے۔ اس دوران مسلم بن عقیل نے کوفہ کے گلیوں میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن عبید اللہ کے جاسوسوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ گرفتاری اور شہادت۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبید اللہ نے انہیں سخت سزائیں دی اور ان کے ساتھ نہایت بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے اپنی آخری وصیت میں اپنے خاندان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کرنے کی درخواست کی۔ مسلم بن عقیل کی قربانی۔ مسلم بن عقیل کی شہادت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک واضح پیغام چھوڑا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں اور وہاں کے لوگ کس قدر بے وفا ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا کے جنگ کا
پیش خیمہ ثابت ہو، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں نے عظیم قربانی دی۔ اخلاقی و دینی سبق مسلم بن عقیل کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات اور مصائب آتے ہیں، لیکن ثابت قدمی رہنا اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ ان کا کردار، ان کی جرأت، ان کی وفاداری ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ کربلا کا پیش خیمہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے راہ تبدیل نہ کی اور وہ کوفے کے جانب پڑھتے رہے۔ اس واقعے نے انہیں خبردار کیا، لیکن انہوں نے حق اور عدل کے لیے اپنے جد و جہد جاری رکھی۔ بالآخر کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی عظیم قربانی نے اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کا اضافہ کیا۔ یہ تفصیلات ہمیں اس بات کا شعور دیتی ہے کہ حق کے راہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس راہ میں ثابت قدمی ہی اصل کامیابی ہے۔ معزز سامعین اکرام، عبید اللہ بن زیاد کی حکمت عملی۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ پہنچ کر لوگوں کو دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ اس نے مسجد کوفہ میں خط دیا اور لوگوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو بھی شہر میں پھیلا دیا تاکہ مسلم بن عقیل کے حمایتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکے۔ ہانی بن عروہ کا کردار۔ ہانی بن عروہ جو کہ کوفے میں معززین میں سے تھی، نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن عبید اللہ بن زیاد کو اس کی اطلاع ملی اور اس نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا۔ ہانی بن عروہ نے بڑی بہادری سے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، لیکن وہ بھی عبید اللہ بن زیاد کے قید میں آئی اور انہیں بھی سخت اذیتیں دی۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی خبر ملی، انہوں نے اپنی حمایتوں کو جمع کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے خلاف ایک بغاوت کی کوشش کی، لیکن عبید اللہ کی حامیوں نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کے حمایتی بھی ان کا ساتھ چھوڑتے گئے اور وہ اکیلے رہ گئے۔ شہادت کا لمحہ بالآخر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہیں اذیتیں دی گئی اور مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا گیا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ 9 ذوالحج 60 ہجری کو انہیں دار الامارہ کے بلند مقام سے نیچے پھینک دیا گیا اور ان کی لاش کو شہر کی گلیوں میں گھسیٹ کر عبرتناک نشان بنایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خبر مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بیٹے محمد بن عقیل کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ کوفہ کی حالت بہت خراب ہے اور وہاں کے لوگوں پر بھروسہ نہ کریں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے کوفے کا سفر جاری رکھا۔ اثرات اور سبق۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ یہ واقعہ ہمیں حق اور انصاف کی راہ میں مشکلات کا سامنا کرنے اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا سبق دیتا ہے۔ ان کی قربانی کربلا کی جنگ کے راہ ہموار کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانی کی بنیاد ڈالی۔ کربلا کی جنگ کوفہ کے ناانصافیوں کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر اپنا سفر جاری رکھا اور بالآخر کربلا کے میدان میں پہنچے۔ وہاں یزید کی فوج نے ان کا محاصرہ کیا اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کو شہید کیے ہو گئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں حق اور باطل کے جنگ کی ایک عظیم مثال کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نتیجہ مسلم بن عقیل کی شہادت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اصل حقیقت سے آگاہ کیا اور یہ واضح کر دیا
مسلم بن عقیل کی تنہائی اور مشکل حالات عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے خوف و ہراس پھیلانے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب مسلم بن عقیل نے لوگوں کو جنگ کے لیے بلایا تو بہت کم لوگ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ کوفے کے گلیوں میں پھیرے رہے تھے تو انہیں ہر طرف سے بے وفائی اور غداری کا سامنا کرنا پڑا۔ طوعہ کی پناہ مسلم بن عقیل نے رات کے وقت ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پانی مانگا۔ یہ گھر طوعہ نامی ایک وفادار خاتون کا تھا جو بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ طوعہ نے انہیں پناہ دی اور ان کے مدد کی کوشش کی، لیکن ان کا بیٹا جو عبید اللہ بن زیاد کا حمایتی تھا اس بات کی خبر عبید اللہ کو دے دی۔ گرفتاری اور آخری وقت عبید اللہ بن زیاد کے کارندے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے بڑے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن بالآخر وہ گرفتار ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور کسی بھی قسم کی عافیت طلب نہیں کی۔ وصیت حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی آخری وصیت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کرنے کی درخواست کی کہ کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہیں اور وہاں کے لوگ بے وفا ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی ہدایت دی اور اپنے آخری خواہشات کا اظہار کیا۔ شہادت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو دارالامارہ کے بلند مقام سے نیچے پھینک دیا گیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے لاش کو شہر کے گلیوں میں گھسیٹ کر عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے شہادت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی عظیم قربانی کی راہ ہموار کی۔ کربلا کے جنگ اور اس کے اثرات حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملنے کے باوجود اپنے اصولوں پر قائم رہے اور کوفہ کا سفر جاری رکھا۔ بالآخر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جانثار شہید ہو گئے۔ خلاصہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں وفاداری، قربانی اور حق کے لیے ثابت قدم رہنے کی اہمیت کا سبق دیتی ہے۔ ان کے داستان ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ حق کی راہ میں مشکلات اور مصائب آتے ہیں، لیکن اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ ان کی قربانی اور ثابت قدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانی کی ایک کڑی تھی، جس نے اسلامی تاریخ میں حق اور باطل کی جنگ کی ایک روشن مثال قائم کی۔ معزز سامعین اکرام، مسلم بن عقیل کی روانگی اور کوفہ کے صورتحال۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو وہاں کی صورتحال ابتدائی طور پر ان کے حق میں بہتر نظر آئی۔ اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر یزید کے خلاف بغاوت کرنے کی دعوت دی تھی اور ان کی حمایت کا وعدہ کیا تھا۔ مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچ کر المختار میں قیام کیا اور لوگوں سے بیعت لینے کے لگے۔ مختار ثقفی کے گھر میں قیام کی دوران ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایک بڑی کامیابی تھی عبید اللہ بن زیاد۔ چالاکیاں عبید اللہ بن زیاد کو جب اس بات کی خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کوفے میں بیعت لے رہے ہیں تو اس نے فوراً کوفہ کا رخ کیا اور کوفہ پہنچ کر اس نے سخت گیری پالیسی اپنائی اور لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس نے لوگوں کو دھمکیاں دی اور انہیں یزید کے حق میں بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جاسوسوں کا حال
اور مسلم بن عقیل کے حمایتوں کو ڈرایا دھمکایا۔ مسلم بن عقیل تنائی عبید اللہ بن زیاد کے دھمکیوں اور چالاکیوں کے باعث مسلم بن عقیل کے حمایتی آہستہ آہستہ ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ جب مسلم بن عقیل نے عبید اللہ کے خلاف بغاوت کے علم بلند کیا تو بہت کم لوگ ان کے ساتھ رہے۔ جب انہوں نے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی تو بیشتر لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم بن عقیل کا خفیہ قیام جب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت کم لوگ رہ گئے تو انہوں نے ایک خفیہ مقام پر پناہ لی۔ ایک خاتون توأنا انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ توأنا نے مسلم بن عقیل کی حفاظت کی لیکن اس کے بیٹے نے راز فاش کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو ٹھکانے کی خبر دے دی۔ گرفتاری اور وصیت عبید اللہ بن زیاد کے کارندوں نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کو اذیتیں دی اور ان پر دباؤ ڈالا لیکن انہوں نے اپنے موقف پر پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے اپنی آخری وصیت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرنے کی درخواست کی کہ کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں اور وہاں کے لوگوں پر بھروسہ نہ کریں۔ شہادت العبرت 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو مسلم بن عقیل دارالامارہ میں کے بلند مقام سے نیچے پھینک دیا گیا، حضرت جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو شہر میں گلیوں میں گھسیٹ کر عبرت کا نشان بنایا گیا۔ ان کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اصل حقیقت سے آگاہ کیا اور کربلا کی جنگ کی راہ ہموار کی کربلا کی جنگ اور اس کے اثرات۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا سفر جاری رکھا۔ راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملنے کے باوجود اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جانثاروں نے اپنی جانیں قربان کی، جس نے اسلامی تاریخ میں حق اور باطل کی جنگ ایک قائم روشن مثال قائم کی۔ خلاصہ، مسلم بن عقیل کی شہادت ہمیں وفاداری، قربانی، حق کے لیے ثابت قدم رہنے کی اہمیت کا سبق دیتی ہے۔ ان کی داستان ہمیں یہ بھی سبق سکھاتی ہے کہ حق کی راہ مشکلات اور مصائب آتے ہیں لیکن اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ ان کی قربانی اور ثابت قدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جانثاروں کی عظیم قربانی کی ایک کلی تھی جس نے اسلامی تاریخ میں حق و باطل کی جنگ ایک روشن مثال قائم کی۔ معزز سامعین کرام،